اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ تو دنیا تیرے پیچھے آئے گی، اور تم دنیا والے بن جاؤ تو دنیا بھاگے گی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیٹھے تھے کہ ایک مرید نے آپ کی خدمت میں کچھ سونے کی اشرفیاں، اس زمانے میں اشرفیاں ہوتی تھیں، ان کو گنی بھی کہتے تھے، وہ پیش کی۔ فرمایا کہ بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ اور نے کہا حضرت آپ مدرسے میں دے دیں۔ فرمایا بھائی اللہ نے آپ کو آنکھیں بھی دی ہیں، پاؤں بھی دی ہیں، اندھے تو نہیں ہو، جا کے خود دے دو، میں تمہارا نوکر ہوں، میں جا کے مدرسے والوں کو دوں۔ اب وہ بیچارہ مرید تھا، وہ تو ڈر گیا، انہوں نے کہا بھی حضرت ناراض ہیں۔ اب جب نماز پڑھنے کے لیے حضرت تشریف لے گئے تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو گنی دی نا 10 تھی 20 تھی اللہ عالم، اس نے حضرت کے جوتے کے اندر چھپا کے رکھ دی۔ اب جب حضرت نماز سے فارغ ہو کے آئے تو سنت یہ ہے کہ جوتا پہننے سے پہلے اس کو چھٹکو، جیسے بستر پہ لیٹنے سے پہلے چادر کو چھٹکو، یہ سنت رسول اللہ ہے۔ وہ یار ایک سنت پہ عمل کر رہو نا، ولی بن جاؤ، ولی بننا ہو نا اب کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ جب سیڑھیاں چڑھو اللہ اکبر، اترو تو سبحان اللہ، صرف اسی میں عمل کرو، اسی میں ولایت مل جائے۔ کیوں؟ اللہ تو ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں نا، ہم نہیں بنتے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اب جناب حضرت نانوتوی جب مسجد سے نکلے، جوتی کو ہلائے، وہ کٹ کر کر کے سونے کی گنیاں باہر آ گئیں، تو وہیں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا بھائی یہ دولت دنیا بھی عجیب چیز ہے، اس سے بھاگو تو یہ پاؤں پڑتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو تو یہ بھاگ جاتی ہے۔ اور میں اس کو اٹھا لو، طلبا سے کہا اٹھا لو، مدرسے میں جا کے دے دو۔ اسی لیے عربی کہتے ہیں کہ سونے کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ ذہب۔ سونے کو کیا کہتے ہیں؟ ذہب۔ ذہب کا کیا معنی؟ ذہب گیا۔ وہ کہتے ہیں کسی کے پاس ٹکتا ہی نہیں ہے، آج تیرے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے، آج وہ زیور پہنے ہوئے اکڑی ہوئی ہے، کل بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہو بھی بھئی آج شادی وادی ہو گیا، چھوڑو میں بوڑھی ہو گیا، اب میں نے کیا پہننا ہے، اب تو میری بیٹیاں پہنیں۔ یہ کسی ایک کے پاس رہتے ہی نہیں، اسی لیے تو اس کا نام ذہب ہے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ تو بہرحال یہ سارا بیان تلمود کا ہے، ہماری کسی تفسیر میں نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے شادی کی، یا اس کا نام زلیخا تھا، یا اس سے 2 بیٹے ہوئے۔ یہ تلمود اور بائبل کا تو بیان ہے، لیکن ہماری کتابوں میں نہیں۔ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، سبحان، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا ہم پھر اسی طرح جس پہ راضی ہوتے ہیں۔ کیسے ہم نے حالات پیدا کیے؟ پہلے بھائیوں نے نکالا، پھر کنویں میں ڈالا،
پھر وہاں سے نکالے گئے، پھر مصر میں غلام بن کے بیچے گئے، اس کے بعد پھر امارات العزیز نے جیل بھیجا، جیل میں قیدی ملے، قیدیوں کو تعبیر خواب دی، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، پھر حضرت یوسف نے تعبیر دی، اس بہانے سے ہم بادشاہ کے گھر میں یوسف کو لے آئے۔ اس لیے گھبرایا نہ کریں مصیبتوں سے، یہ جو ہے نا یہ بھی اس کا امتحان ہے۔ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے۔ اب دیکھیں یوسف کہاں پہنچے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوسف کو ہم نے زمین میں سلطنت دے دی، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب جیسے چاہے ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم اللہ نیک بندوں کا ثواب نہ دنیا میں ضائع کرتے ہیں نہ آخرت میں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بادشاہ مصر جو تھا نا وہ بھی مسلمان ہو گیا، یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا دیکھو یوسف، اب صرف بادشاہی تخت پہ تو میں بیٹھوں گا، باقی سب کچھ تیرا ہے، تمام اختیارات تمہارے ہیں۔ تو یہ سارا انتظام اللہ کی تقدیر کر رہی تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک بچے کو بھائی اٹھا کے لے جا رہے ہوں، بھائی اغوا کریں، بھائی جا کے کچے کنویں میں ڈال دیں، بھائی کھوٹے پیسوں میں بیچ دیں، وہ غلام بن کے بازار مصر میں آئے اور عزیز مصر اس کو خرید لیں، پھر جس گھر میں آئے اس گھر کی ملکہ عاشق ہو جائے۔ یہ سارا نظام تقدیر کا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ مکنا لیوسف فی الارض، ہم نے پھر زمین میں ان کو سلطنت دی، ٹھکانہ دیا، علم دیا، نظام عالم کو چلانے کی توفیق دی، اور پتہ بھی لگ جائے کہ کیسے دنیا چلتی ہے۔ واللہ اعلم۔